بولے بھائی درباروں سے بات ہوئی، آپ نے بھی آج کل کلپ دیکھے ہوں گے کافی، اقرار صاحب کے، اقرار الحسن ہمارے دوست بھی ہیں جی جی اور وہ حق خطیب کا جو معاملہ ہے، تو اس پہ آپ بھی کوئی لفظ کشائی کریں کہ اس طریقے سے، اور جس طرح وہ حق خطیب صاحب کریں، کیا اس پہ کوئی آپ کو ریئلٹی لگتی ہے یا وہ ٹوٹلی چونا ہے؟ نہیں، وہ تو چونا ہی ہے، اور حقیقت بات ہے کہ اگلے لوگ بھی یہی کچھ کرتے تھے، ان سے بہتر فارم میں ڈیوڈ کاپرفیلڈ کر لیتا ہے. اس نے تو میرے بھائی 90s میں اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا ایلوژن کی وجہ سے. وہ تو بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے کیا کیا. اچھا، وہ بھی نہیں کہتا میں نے جادو کیا، وہ اس کی ویڈیوز رکھی ہیں. دیوار چین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، پورا بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے، ٹرین غائب کر دیتا ہے، ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، سب کچھ ایلوژن کیمرے کا کمال کرتا ہے. وہ اس کی میکنگ بھی رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ وہ کس طریقے سے کیا. ٹھیک. اچھا، حق خطیب صاحب کی میکنگ رہتی تھی، وہ اقرار صاحب نے رکھ لی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ میکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ، اقرار صاحب نے جب یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تھی تو میں نے سپورٹ کیا، میری فون پہ بھی ان سے بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے انہیں اپریشیٹ کیا تھا، اور ویڈیو میں نے انہیں کہا تھا یہ دیکھ لیں، جس میں میں نے یہ ساری چیزیں کچھ ہائی لائٹ کی ہیں، آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز بتائی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر گرفت کی، اس پہ تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں ابھی تک کیمرے میں بول نہیں رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اقرار صاحب کی دعوت کی کاز کو کوئی نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن پرسنلی جو انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا نا کہ ہم زبردستی وہاں گھسیں گے اور بندوں کے ساتھ جائیں گے، جب تک یہ اڈا بند نہیں کر لیں ہم وہاں پہ یعنی دھرنا دے کے بیٹھیں گے، میں اسے شرعی طور پہ بھی غلط سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں تو اس پورے سسٹم کو فراڈ بڑی بات کریں، حالانکہ آپ تو بہت بڑا فراڈ سمجھتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ یہ کیمرے میں جب یہ بات جائے گی تو لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ انجینئر صاحب نے کیا بات کر دی ہے، اور اس کے پتہ نہیں ویوز بھی کہاں پہ جائیں، لوگ پتہ نہیں اسے کیا کیا بنا کے اپلوڈ کریں گے. لیکن میں انصاف کے اوپر قائم ہوں، میں انصاف کی بات کروں گا. دیکھیں، صرف حق خطیب صاحب یہ فراڈ نہیں کر رہے، پاکستان میں جتنے مزارات کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ حق خطیب کے خلاف بول رہے ہیں اور اقرار صاحب کے سامنے اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں کہ کہیں اقرار صاحب ہمارے دربار پہ نہ آ جائیں. ہمارے نزدیک تو وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی اسلام کے مطابق نہیں چل رہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی عورتوں سے ملتے ہیں، وہ بھی چندے ان کے کھاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ پورا سسٹم ہی فراڈ کے اوپر ہے. اچھا، حق خطیب صاحب ایک سافٹ ٹارگٹ بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا ہے، اتنا کچھ برا کر دیا ہے کہ وہ درباروں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہو گیا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ لوگ اقرار صاحب کو اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ کہیں اقرار ہماری طرف نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جعلی ہے، ہم اصلی ہیں. بھائی یہ سارے کا سارا سسٹم ہی فراڈ پہ ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا، ہم قرآن و سنت سے اسے ثابت بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ظاہر ہے یہ ملک بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں آپ نے قانوناً معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس کے باوجود ان کے دھرنوں کی میں نے مخالفت کی اس حوالے سے کہ ٹریفک جام کرنا، بچے اسکول نہ جا سکیں، مریض ہاسپٹل نہ جا سکیں، قانون کو ہاتھ میں لینا، پولیس والوں کے اوپر شیلنگ اس طریقے سے کرنا اور ان کے اوپر ڈنڈے برسانا. میں قانون کی حکمرانی کا قائل ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی مذہبی ادارہ کرے، ریاستی ادارہ کرے، میں اس کے خلاف ہوں ہمیشہ سے. پاکستان ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے. خود اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ان پہ ہو چکی ہے. ایف آئی آرز کی سنوائی نہیں ہو رہی تو کورٹ میں جائیں، بجائے یہ کہ آپ کہیں کہ میں تمہارے یہاں پہ دھرنا دوں گا اور یہ بند کرا کے اٹھوں گا. بھائی مجھے بتائیں، پاکستان میں کتنے دربار ہیں وہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہاں کتنے لوگ جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم یہ بند کروا کے اٹھیں گے. اقرار صاحب کراچی سے آئے نا، انہوں نے خود ایکسپوز کیا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جی. کیا وہاں انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں ہیروین چرس بکنا بند نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. لاہور داتا دربار کے اوپر عرس کے دنوں میں بدکاری تک والے معاملات ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں کتنے سال جہلم سے جاتا رہوں. کیا لاہور سے نکلتے ہوئے، اب تو لاہور شفٹ ہو گیا نا اقرار صاحب. جی اب وہاں جا کے وہ دھرنا کیوں نہیں دیتے کہ میں یہاں پہ خرافات ختم کرواؤں گا. ٹھیک ہے، یہ جب باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی قانونی راستہ اختیار کیا. میں آپ کے ساتھ ہوں، قانونی راستہ آپ نے ایکسپوز کیا، بہت اچھا ہے. ان کے کاز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جی. لیکن یہ جو آگے چل پڑے ہیں نا، جی کہ میں اب ڈی سی نے کاغذ نکال دیا تو کہتے ہیں میں پھر بھی جاؤں گا.
بھائی اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نا تو میں آپ کو آج پیش گوئی کر رہا ہوں، حق خطیب جو کچھ کر رہا ہے نا یہ بچ نکلے گا قانون کی آڑ میں اور پھنس جائیں گے، یہ مظلوم بن جائے گا حق خطیب، جی مظلوم بھی بنیں گے اور قانون میں بھی وہ بچ جائے گا، اور اقرار صاحب پھنس جائیں گے۔ اگر دفعہ 144 لگائی گئی ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اگر یہ کہتا تھا نا ہماری اکیڈمی کے باہر کوئی تماشا نہیں لگا سکتا جب تک کہ میں الاؤ نہ کروں کسی عالم کو کہ وہ مجھ سے بات کرے، ہاں آڈینس کے طور پہ کوئی بھی عالم آ سکتا ہے، آئے سموسے بھی کھائے، ہم نے تو باقاعدہ بندہ بھیجا، وہ ویڈیو ریلیز ہوئی، پھر میم بھی بنی، مفتی صاحب کی منتیں ماری کہ حضرت ادھر تو آپ کہہ رہے تھے سموسے کھانے آئے ہوں تو آؤ سموسے تو کھاؤ، کہتے ہیں نہیں ہم یہاں کو سموسے کھانے آئے ہیں، ہم تو مناظرے کرنا ہے۔ مناظرے کی اجازت نہیں، آڈینس کے طور پہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ مناظرہ تو اسی طریقے سے کوئی بندہ تقی عثمانی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور کوئی عام بندہ چلا جائے کہ جی حضرت پہلے میرے ساتھ مناظرہ کریں، وہ کریں گے، ہمیں تو سارے مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں آپ نے اخلاقی رویوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک آپ نے چھیڑ ہی دیا تو میں پھر اسی پہ آ جاتا ہوں، میرا نہیں میں وہ بات مکمل کر لوں نا۔ جی جی پلیز، اقرار الحسن صاحب کی کاز درست ہے، ٹھیک ہے، شروع میں طریقہ انہوں نے بڑا اچھا اڈاپٹ کیا، یہ جو اب وہ کر رہے ہیں نا یہ طریقہ قانوناً بھی غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعی طور پر بھی۔ ہاتھ سے برائی کو روکنا نان اسٹیٹ ایکٹر کا کام نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ راستہ اختیار کریں۔